آپ کا میزبان ابرار اسلم. سامعین، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاعر مشرق نے کہا تھا، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. سامعین، آج کے اس دور میں اس شعر کو سمجھنا بہت آسان ہے، کیونکہ آج کے اس دور میں ہمیں اس کا عملی مظاہرہ دیکھنے میں نظر آتا ہے. دنیا بھر کے مختلف ممالک میں نوجوان جو پر اعتماد ہیں، جنہوں نے اپنے اوپر کام کیا ہے، جنہوں نے سیکھا ہے، وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے خطے کے لیے وہاں پر بیٹھے ہوئے پوری دنیا کو تسخیر کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے وہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی مدد حاصل کرتے ہیں. خود سے فری لانسنگ سیکھ کر، مختلف قسم کی سکلز سیکھ کر، اپنے خطے میں بیٹھ کر اپنی سکلز کو پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، ان کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اور اپنے ملک کا زر مبادلہ بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور ایسے ممالک میں جہاں پر زر مبادلہ کے ذخائر کثیر تعداد میں موجود ہوتے ہیں، ان ممالک کو یقیناً شمشیر کی ضرورت نہیں رہتی. آج کے اس دور میں تسخیر کے لیے کسی بھی ملک کی معیشت کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. سامعین، پاکستان کے اندر بھی ایسے نوجوانوں کی کثیر تعداد ہے جو اس ملک میں بیٹھے ہوئے دنیا بھر میں اپنی سکلز اور اپنی جو مہارت ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور دنیا بھر میں نہ صرف یہ کہ وہ مختلف لوگوں کو انگیج کرتے ہیں اپنے ساتھ، بلکہ پاکستان کے لیے اہم زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ بھی ایک ایسے ہی نوجوان موجود ہیں جو آزاد کشمیر جیسے دور دراز علاقے میں بیٹھ کر یورپ، امریکہ اور بھارت میں نوجوانوں کو نہ صرف یہ کہ ان کو امپلائمنٹ دے رہے ہیں، بلکہ اپنی سکل بھی ان تک پہنچا رہے ہیں. پروگرام ہم نوجوان کے سلسلے جذبوں سے آگے میں آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں شہیر عرفان صاحب. السلام علیکم شہیر عرفان صاحب. وعلیکم السلام. شہیر صاحب، سب سے پہلے ہمارے سامعین کو اپنے بارے میں مختصر بتائیے گا. جی، میرا نام شہیر عرفان ہے اور آئی ہیو ڈن BS آنرز ان کمپیوٹر سائنسز، اور میں اس وقت ایک آرگنائزیشن رن کر رہا ہوں، ٹریک اسکل کوچنگ انسٹیٹیوٹ، جس کا میں آنر ہوں اور فاؤنڈر ہوں. شہیر، آپ ایک انسٹیٹیوٹ رن کر رہے ہیں جس کے آپ آنر بھی ہیں، فاؤنڈر بھی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر اس وقت 23 سال ہے. 23 سال کی عمر میں جو انسٹیٹیوٹ آپ نے بنایا ہے، جو آپ رن کر رہے ہیں، اس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں ہمارے سامعین کو مختصر بتائیے گا کہ وہ کیا کام کرتا ہے. جی، میرا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ورچولی اسٹوڈنٹس کو آل اوور دا گلوب اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ دیتا ہے، جس میں UK، USA، آسٹریلیا، ایون کہ انڈیا اور شری لنکا، اور اوبویسلی پاکستان سے سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس ہائی ڈیمانڈنگ اسکل سیکھتے ہیں، جس میں گرافک ڈیزائننگ ہے، ویب ڈیولپمنٹ ہے، ایپ ڈیولپمنٹ ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے اور فری لانسنگ ہے. تو ان ساری سکلز کے اوپر اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا جاتا ہے. خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کا یہ ایک موقف آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کم فیس میں جو ہے وہ اس طرح کی ہائی ڈیمانڈنگ سکلز سیکھ سکیں. شہیر، آپ آزاد کشمیر جیسے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر بیٹھ کے آپ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ آپ نے بنایا ہے جس میں اس وقت آپ آسٹریلیا سے، یورپ سے، ایشیا سے جو مختلف لوگ ہیں ان کو آپ ٹریننگ فراہم کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر بیٹھ کے. تو یہ کیسے ممکن ہوا، اور اس میں کس چیز کی ٹریننگ آپ لوگوں کو دیتے ہیں؟ اس میں دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ چیز تھی کہ یہ ایک بہت بڑا ایک آج کل کے دور کا ایک مت بن گیا کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ شاپ کریٹ کرتا ہے تو وہ صرف اس کے جو ہے وہ ایک پرٹیکولر علاقے کے بیچ ہی وہ یہ چیز کر سکتا ہے. جو میرا انسٹیٹیوٹ ہے وہ ایک ورچولی ہے، میں نے آن لائن اسٹوڈنٹس کے لیے بنایا ہے، اور اس کی جو مارکیٹنگ تھی وہ میں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا اپلیکیشنس کے ذریعے کی. الحمدللہ اس وقت آزاد کشمیر میں بیٹھ کے میں نے انگلینڈ میں جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹرز اور مارکیٹنگ اسپیشلسٹ جو ہے وہ ہائر کیے ہوئے ہیں، وہ میرے امپلائیز ہیں. اور دبئی میں بھی جو ہے وہ لوگ ٹریک اسکل کوچنگ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور یہی ہے کہ جو ہے وہ ہم آل اوور دا پاکستان اسی طریقے سے پھیلا رہے ہیں. دوسری طریقے سے یہ سوشل میڈیا اپلیکیشنز اور مارکیٹنگ اسپیشلسٹ ایک مین چیز ہے جس کے ذریعے بزنسز کوئی بھی نہیں چل سکتے، اور وہ ہے مارکیٹنگ، اور اس کے اوپر میں نے پراپر فوکس کیا اور اسی کو اپنی اسٹرینتھ بنایا. اور دوسرا یہ تھا کہ پرفارمنس وہ کڑی سے کڑی بنتی گئی، اور جو ہے وہ ہمیں اسٹوڈنٹس نے خود پروموٹ کیا، اور الحمدللہ ابھی جو ہے وہ اب ہم جو ہے وہ یورپین اور آزاد. لیکن آپ اسکل کیا سکھاتے ہیں؟ اسکل جو ہے وہ ہم جو اس وقت سکھا رہے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا، گرافک ڈیزائننگ ایک ایسی اسکل ہے جس کی جو ہے وہ دن بدن ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے.
اگر میں ایپ ڈیولپمنٹ کی بات کروں تو مختلف آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اب اپنے بزنسز کو اپلیکیشنز کے اوپر لے کے آ رہی ہیں. ویب سائٹ ہر بزنس کو اگر آپ نے انٹرنیشنلی جو ہے وہ ریکگنائز کروانا ہے تو آپ کو ایک ویب سائٹ کی ضرورت پڑے گی. ڈیجیٹل مارکیٹنگ آج کل کے دور میں جب بھی آپ کوئی بزنسز بناتے ہیں تو آپ کو مارکیٹنگ کے بغیر, جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ مارکیٹنگ کے بغیر آپ اپنا بزنس نہیں رن کر سکتے, تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اسکلز, فری لانسنگ, آپ کو اگر یہ اسکل آتی ہیں تو آپ ان سے ارننگ کیسے کر سکتے ہیں, ان ساری ہائی ڈیمانڈنگ اسکلز کے اوپر ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ ٹریننگ دیتا ہے اسٹوڈنٹس کو. شہید, جو پاکستان میں باقی نوجوان اس وقت آپ کو سن رہے ہیں وہ بھی آپ کی طرح کام کرنا چاہتے ہیں, اسکل سیکھنا چاہتے ہیں, پھر اس کو یا باقی دنیا کے اندر لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے کتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, کتنی ٹریننگ کی ضرورت ہے, ان کو کیا کچھ کرنا چاہیے اور ان کے پاس کیا کچھ ہونا چاہیے؟ میں سب سے پہلے یہی بولوں گا کہ اگر میں اپنی بات کروں تو میرا اپنا جو ان اسکلس کے ساتھ ایکسپیرینس ہے وہ 7 ایئرس کا ہے. تو اسٹارٹنگ میں جو انویسٹمنٹ بولوں گا, اگر اسٹارٹنگ میں شروعات کی اگر میں بات کروں تو وہ ہے آپ کی محنت اور وہ ہے آپ کا ٹائم. 2 چیزوں میں آپ انویسٹمنٹ کریں, ان 2 چیزوں کو لے کے چلیں. جیسے کہ میں نے بتایا ورچولی آپ کو جو ہے وہ میں نے اپنے گھر میں ہی جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا ہے جس میں میرا ایک روم ہے اور پراپر میں نے ایک سائڈ کارنر کے اوپر اپنا آفس بنایا ہوا ہے جس میں بیٹھتا ہوں. میرے بیٹھنے کی جگہ ایک لیپ ٹاپ ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ میں اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ٹریننگ دیتا ہوں. تو ایز این انویسٹمنٹ بولوں تو بس میں نے جو ہے وہ تقریباً 30,000 روپیہ لگایا تھا اور میں نے جو ہے وہ اپنا ایک چھوٹا سا آفس کریٹ کیا اپنے گھر کے بیچ ہی, اور یہ ہے کہ اس کے ذریعے میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہوں. 30,000 میں آپ نے ایک اپنا آفس قائم کر لیا. تو آج کل تو پاکستان کے اندر نوجوانوں کے پاس ایسے موبائلز موجود ہیں جن کی قیمت 30,000 سے کئی زیادہ روپے ہوتی ہے. تو یعنی کہ تمام نوجوان یہ صلاحیت رکھتے ہیں, فائنینشیل یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے اور وہ یہ کام شروع کر سکتے ہیں. دیکھیں آج کل کے دور میں کیونکہ میرا اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن بہت زیادہ ہو گیا, جو چیز مجھے دیکھنے کو ملتی ہے اسٹوڈنٹس کی وہ یہ ہے کہ وہ اپنے دماغ میں جان بوجھ کے ہرڈلز بنا لیتے ہیں اور وہ کسی چیز میں گھسنے سے پہلے ہی گیو اپ کر دیتے ہیں. تو یہ چیز مجھے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس میں دکھتی ہے. سم ٹائمز آپ کو جو ہے وہ اس چیز میں جو ہے وہ گھسنا پڑتا ہے, تبھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے وہ whether you can do it or not. اگر آپ جو ہے وہ اس چیز میں آئیں گے ہی نہیں اور پہلے گیو اپ کر دیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا. تو میرا یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کی کوئی سوچ ہے, تو اس میں جو ہے وہ پہلے آپ انٹر ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو وقت دیں, اس کی کچھ ویز نکالیں, اور انشاءاللہ جب آپ سچے دل سے جو ہے وہ کسی بھی چیز کی طرف جو ہے وہ اس کے پیچھے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتا ہے. شہیر, اس کے علاوہ جو ان کے پاس انیشیل انویسٹمنٹ کی ہم نے بات کی وہ ان کے پاس ہو گئی, تو اس کے بعد اب اپنے کام سیکھنا ہے, وہ کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں جا سکتے, تو کیا انٹرنیٹ کے اوپر ایسے ویب سائٹس یا ایسی جگہ موجود ہیں جہاں سے وہ فری ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں تو اگر اس وقت بات کروں تو میں یوٹیوب کو بہت بڑا جو ہے وہ کالج اور یونیورسٹی بولتا ہوں. میرے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ اس بات سے جو ہے وہ میرے ساتھ آئیں گے کہ یوٹیوب ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم جو ہے وہ دنیا جہاں کی چیز جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں. یہ وہی یوٹیوب ہے جس کے اوپر جا کے آپ موویز دیکھتے ہیں, گانے سنتے ہیں, آپ انہی یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ جا کے آپ جو ہے وہ اسکل سیکھ سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ گوگل کے اوپر جائیں تو آپ کو ہر چیز کے بلاگس پڑھیں, انفارمیشن لیں, دنیا کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے. تو آپ بہت ساری ایون کہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے بھی آپ پوچھیں تو جہاں پہ بھی ان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو وہ ٹاپکس یوٹیوب کے اوپر آ کے سرچ کریں تو وہ آرام سکون سے ہیں. آپ کو پاکستان کے ٹاپ کلاس ٹیچرز ملتے ہیں, آپ کو آسٹریلیا امریکہ کے ٹاپ کلاس قسم کے ٹیچرز ملتے ہیں. لوگ پروگرامنگ سیکھ سکتے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, گرافک ڈیزائننگ, یہ ساری چیزیں وہ فری آف کاسٹ سیکھ سکتے ہیں. تو یہ جسٹ ایک بہانے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم جو ہے وہ اللہ معاف کرے ہم غریب ہیں تو ہم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, ساری مشکلات ہمارے لیے ہیں. تو یہ سب جو ہے وہ بہانے ہیں میری نظر میں, سب کچھ کر سکتے ہیں ہم. شہیر, پاکستان بھر میں نوجوان اس وقت آپ کو سن رہے ہیں, تو آپ آخر میں آزاد کشمیر ریڈیو میرپور کے اس پروگرام کے تفعیل ان کو کیا پیغام دیں گے؟ میں بس یہ پیغام دوں گا کہ اگر آپ ینگ ہیں, اگر آپ ابھی پڑھ رہے ہیں یا ابھی جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں, تو بس ایک بات یاد رکھیں, آپ نے ہمت نہیں ہارنی. ہر انسان اپنی زندگی میں بہت ہارڈ ٹائم فیس کرتا ہے, یہ ہارڈ ٹائم ہی ہمیں جو ہے وہ اسٹرانگ بناتے ہیں.
تو اپنے ڈریمز کو جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ کھونے نہ دیں, اپنے ڈریمز کے لیے محنت کریں, اور جب آپ محنت کرتے ہیں سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتا ہے اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوتے ہیں. بہت شکریہ شہیر, آپ آزاد کشمیر ریڈیو میرپور کے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. سامعین, جہاں پر سوشل میڈیا کے مثبت اثرات ہیں وہاں پر اس کے منفی اثرات بھی بہت سارے ہیں. ہم نے اس حوالے سے بھی پاکستان کے مختلف نوجوانوں سے بات کی اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں, ان کی رائے میں سوشل میڈیا کے منفی اثرات کیا کیا ہیں. آئیے ان کی رائے سنتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام عائشہ ہے. میں کنگز انٹرنیشنل کالج میں اس ٹائم بی ایس کمپیوٹر سائنسز کی اسٹوڈنٹ ہوں. آج میں جس حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں بیسیکلی وہ ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم میں سوشل میڈیا کا نیگیٹو کیا رول ہے, میں اس بارے میں بات کروں گی اور ان پوائنٹس کو بیسیکلی ڈسکس کروں گی کہ وجوہات کیا بن رہی ہیں. اس میں سب سے پہلے میں یہ بولنا چاہوں گی کہ ہمارا جو ایک اسٹوڈنٹ زیادہ سے زیادہ اپنا فوکس کرتا ہے سوشل میڈیا پہ, زیادہ جو یوزلیس کام کرتا ہے وہ اس طرح سے اپنا پورا دھیان نہیں دے پاتا. وہ وہاں پہ جو ایکٹیویٹیز کرتا ہے بجائے اس کے کہ وہ کچھ بکس پڑھ لے جس سے اس کی کریٹیوٹی تھوڑی زیادہ ہو, وہ اس چیز پہ فوکس نہیں کرتا ہے. اس کا یہ نقصان ہو سکتا ہے لو کوالٹی سلیپ. اور جب ایک اسٹوڈنٹ ٹائم سے سو نہیں پائے گا, رات کو دیر تک جاگتا رہے گا, فضولیات میں پہ دھیان زیادہ دے گا, تو وہ صبح اتنے ایکٹیولی کیسے اٹھ پائے گا؟ وہ اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہوتا, نہ ہی وہ اپنے اکیڈیمک پہ اس طرح سے فوکس کر پا رہا ہوتا ہے صحیح طرح سے. اس طرح سے وہ اکیلا بھی فیل کرتا ہے. اگر وہ کچھ پڑھے گا نہیں, اپنے ایجوکیشن پہ فوکس نہیں کرے گا, تو اس میں لیک آف کانفیڈنس بھی آ سکتا ہے. جب اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ بول نہیں پائے گا, اس طرح سے وہ اپنی لائف میں بھی ایک اسٹیپ پیچھے جاتا جائے گا. مطلب ہم اس سارے سسٹم کو, سارے سینیریو کو, ایک چیز ہی ہے میرے خیال میں جو میری آبزرویشنز ہیں کہ ایک جو ٹیچر ہے پڑھانے والا وہ ہی صحیح کر سکتا ہے. وہ اس طرح سے کہ پڑھانے والے کا ایسا رویہ ہو کہ جس کو یاد کیا جا سکے. مطلب ہماری جسے لائبریریز آباد ہوں, ہم لائبریریز میں جا کے بجائے اس کی ہم بکس پڑھیں, ہم کچھ اور ہی ایکٹیویٹیز وہاں جا کے کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے بچے انسپائر ہی نہیں ہو پاتے. جب ہمارا ایک اسٹوڈنٹ انسپائر نہیں ہو پائے گا تو وہ کیسے پڑھے گا, وہ موٹیویٹ کیسے ہوگا؟ تو بیسیکلی یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو ٹیچر ہے یہی جو بچوں کو چینج کی طرف لا سکتا ہے, کیونکہ ہمارے پیرنٹس کے بعد جو سیکنڈ ہم اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں وہ ٹیچر کے پاس ہے. ٹیچرس کو ایز اے کلائنٹ ڈیل کبھی نہیں کرنا چاہیے اپنے اسٹوڈنٹ کو. اسٹوڈنٹ کے لیول پہ آ کے ان کی اسیسمنٹس کرنی چاہیے. میرا نام محمد فہد آصف ہے اور بیسیکلی میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انٹرنیٹ کے پازیٹیو امپیکٹس کیا ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی پہ اور ہم پر. تو ہم کیا کہتے ہیں, ملٹی میڈیا کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے اچھے دوست بنا سکتے ہیں. جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہوا کہ برے دوست بھی ہوتے ہیں, اچھے دوست بھی ہوتے ہیں, اس طرح ہم وہ اپنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اچھے دوست, اپنے اچھی سنگت رکھ سکتے ہیں, اچھے ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں وہ کریٹ کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ رہ سکتے ہیں ورلڈ وائڈ. جیسے اگر ہمارا کوئی ریلیٹیو ہے یا ہمارا کوئی دوست ہے وہ کسی آؤٹ آف کنٹری بیٹھا ہوا ہے یا آؤٹ آف سٹی بیٹھا ہوا ہے, تو ہم اس کے ساتھ کنیکٹ رہ سکتے ہیں, نیوز وغیرہ شیئر کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور جو سیکنڈ پوائنٹ ہے جو میں سوچتا ہوں کہ جو ہماری نوجوان پہ اچھا امپیکٹ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں. لائک ہمارے پاس کوئی اسکل ہے تو اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں, دوسروں کو سکھا کے اس ریلیٹڈ ایجوکیشن دے سکتے ہیں. ان دا اینڈ ایک اچھا ریونیو بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. لائک اگر ہمارے پاس کوئی اسکل نہیں بھی ہے تو ہم کوئی اسکل سیکھ کے اس کو دوسروں تک پروموٹ کر سکتے ہیں اور اس اسکل کے ذریعے ہم کوئی اچھا ریونیو بھی جنریٹ کر سکتے ہیں, خود کی پاکٹ منی یا خود کو ایک کیا کہتے ہیں موٹیویشن دینے کے لیے. بہت شکریہ. میرا نام جنید رحیم ہے. آج جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک ہے سوشل میڈیا کے جو نوجوانوں پہ جو پازیٹیو امپیکٹ ہے, اس حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. سوشل میڈیا کے جہاں نیگیٹو امپیکٹ ہیں وہاں پازیٹیو امپیکٹ بھی ہیں. سوشل میڈیا کو ہم ایک ارننگ کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. اس میں بہت سے لوگوں نے اس میں کامیابی بھی حاصل کیا, انہوں نے اپنا کنٹینٹ شیئر کیا, انفلوئنسرز بنے. اس کے علاوہ انٹرپرینرشپ ہوئی, نیٹ ورک مارکیٹنگ سٹارٹ ہوئی. سوشل میڈیا کا اس میں ایک بیسٹ رول یہ ہے کہ اگر ہم کوئی پروڈکٹ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس پہ لوگوں کی رائے لے سکتے ہیں, اس پہ سروے کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ جو ہمارا پروڈکٹ ہے وہ کتنا لوگوں پہ کتنا امپیکٹ کرے گا. اس کے علاوہ اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے ڈی جی اسکلز سے سیکھا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس سیکھا, وہ فری میں ہے بالکل, آپ بھی سیکھ سکتے ہیں DigiSkills.pk سے.
اس میں آپ کو وہ باقاعدہ سرٹیفکیٹس بھی دیں گے. اس کے علاوہ آپ کی جو اسکلز ہیں اس کو پالش کرنے میں بہترین کردار ادا کرے گا. اس کے علاوہ آپ کو بہت سے پروجیکٹ ایسے مل جاتے ہیں, آپ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو پروجیکٹس مل جاتے ہیں جن پہ آپ کام کر کے آپ پیسے کما سکتے ہیں, اپنی اچیومنٹس لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے ان کو بھی موٹیویٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام اویس سعید ہے, میں میرپور ذات کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں. میں بی ایس کمپیوٹر سائنس کر رہا ہوں. میری جو کمپیوٹر سائنس کی اسٹڈیز ہے اس میں کافی حد تک ہم سوشل میڈیا کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرتے ہیں, اور جہاں تک سوشل میڈیا کے پازیٹیو پوائنٹس ہیں اس کے ساتھ اس کے نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں, جو کہ میرے قریب ایک بہت بڑا اس کا ڈاؤن فال ہے سوشل میڈیا کا. وہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہیلتھ پہ بہت اثر کرتا ہے. ہم لوگ اس کے اتنے زیادہ ایڈکٹیڈ ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی ہیلتھ پہ, اپنے کھانے پہ اس طرح دھیان نہیں دیتے, اور ہم اپنی جو روٹین تھی, جو ہماری رات کو جلدی سونا صبح جلدی اٹھنا, وہ ہم بھول گئے ہیں. لوگوں کو ڈارک سرکلز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ رات کو لیٹ سونے کی وجہ سے لوگ اور ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں, انزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں. دے آر ہیونگ پینک اٹیکس اینڈ دے آر سفرنگ فرام مینی ادر ڈیزیزز. لوگ کھیلوں سے دور ہو رہے ہیں, اور ایک پرانی سینگ تھی کہ جس قوم کے کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں کے ہسپتالوں میں مریضوں کا رش کم ہوتا ہے. سوشل میڈیا کا ایک اور نیگیٹو پوائنٹ یہ بھی ہے کہ سائبر بلنگ, جو کہ دراصل یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لوگ سوشل میڈیا پہ بلی کرتے ہیں. آپ اگر فوٹو اپلوڈ کرتے ہیں اپنے کسی ریلیٹیو کے ساتھ, ایون آپ اپنے گھر والے کسی کے ساتھ کرتے ہیں, بٹ دے ٹیک اٹ ایز نیگیٹو. وہ آپ پہ کوئی بھی نیگیٹو کمنٹ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ تھوڑا اسٹریس آؤٹ ہو جاتے ہیں. میرا نام محمد علی مختار ہے, میں میرپور ذات کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں. بیسیکلی میں تو BBA کا اسٹوڈنٹ ہوں, پر جیسا کہ آج کا ایڈوانس دور ہے تو بزنس میں بھی سوشل میڈیا بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے. تو اس میں فیک نیوز, فیک مارکیٹنگ اور فیک ایڈورٹائزمنٹ بہت زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے ہم ڈیسیجن نہیں کر سکتے کہ ہم نے کون سی چیز لینی ہے یا کون سی چیز نہیں لینی. ڈفرینٹ پیپلز ہوتے ہیں اس میں جو آپ کو قائل کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروڈکٹ لیں یا نہ لیں, تو ہم اپنے آپ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہم اس پروڈکٹ کو لیں یا نہ لیں. کیا پتہ وہ کیسی ہوگی یا کیسی نہیں ہوگی. اگر بندہ ہمیں داؤ لگا جائے یا ہمارے پیسے ہڑپ لے اس طرح, تو یہ ڈفرینٹ واقعے ہوتے ہیں ہمارے اس میں. تو اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے جس میں پازیٹیو ویو بے شک ہیں, اور اس میں نیگیٹیو ویو بھی ہیں. اگر نیگیٹو پوائنٹ آف ویو بہت زیادہ ہیں اس کے. اور دوسری طرف سوشل میڈیا تو فیس بک, ان ساری چیزوں میں فیک نیوزز بہت زیادہ ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ہمیں میڈیا ٹی وی پہ کچھ دکھاتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ہمیں کچھ شو ہو رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں پہ غلط فہمیاں بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہیں. سامعین, یقیناً سوشل میڈیا کے جہاں پر مثبت اثرات ہیں وہاں پر ان کے منفی اثرات بھی ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مثبت پہلوؤں پر غور کریں اور اس کا مثبت استعمال کریں, تاکہ ہمارے نوجوان اس ملک کے لیے, اس ملک کی ترقی میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کر کے بھرپور کردار ادا کریں. اس سلسلے میں والدین کا اور اساتذہ کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے. ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ نوجوانوں پر, نوجوان نسل پر نہ صرف یہ کہ نظر رکھیں, بلکہ ان کی ذہنی نشو و نما میں اور اس حوالے سے ان کی تربیت بھی کریں, تاکہ وہ سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے بچ کر اس کا مثبت استعمال کر سکیں. سامعین, جہاں تعلیم بہت ضروری ہے وہاں پر اسکل ڈیولپمنٹ بھی بہت ضروری ہے. کسی خاص شعبے میں مہارت حاصل کر کے انسان نہ صرف یہ کہ بہت جلدی روزگار حاصل کر سکتا ہے اور اپنے والدین کا اور اپنے گھر کا سہارا بن سکتا ہے, اسی طرح وہ ملک کا ایک اہم فرد بن کے, چونکہ دنیا اس وقت گلوبل ولیج بن چکی ہے, تو زر مبادلہ کمانے میں بھی اب بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے. سامعین, اب آپ پروگرام ہم نوجوان کا سلسلہ سماعت فرمائیں گے, میری مہارت. اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ دو مہمان موجود ہیں, دو نوجوان, محمد حسنین اور قاسم محمود صاحب. ان سے ہم بات کریں گے اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. محمد حسنین صاحب, مختصراً آپ اپنے بارے میں بتائیے گا ہمارے سامعین کو, اور اس کے بعد قاسم محمود صاحب آپ بتائیے گا. میرا نام محمد حسنین ہے. میں اس ٹائم اپلیکیشن ڈیولپ کر رہا ہوں. ڈفرینٹ لیول پہ کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ بھی ہمارے ہو رہے ہوتے ہیں, اور ہم خود بھی اپلیکیشن ڈیولپ کر کے ہم جو پلے اسٹور ہوتا ہے یا iOS میں ایپس کا ہوتا ہے اس پہ ہم اپلیکیشنز اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور ڈفرینٹ
گورنمنٹ لیول پہ بھی ہم اتنی کافی ساری ایجوکیشنز اپلیکیشنز بنا رہے ہوتے ہیں. پھر اسے یہ ہوتا محمد ہے کہ حسین صاحب آپ اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی میں ابھی ریسنٹلی BSc کیا میں نے 4 ایئر پروگرام ہوتے ہیں جو بھی. قاسم محمود صاحب محترم آپ سامعین کو اپنے بارے میں بتائیے گا. سب سے پہلے تو میں بتاؤں گا کہ میں ایک ویب ڈیولپر ہوں اور اس فیلڈ میں تقریباً 2 سال سے کام کر رہا ہوں, اور اس میں نے بہت ساری ویب سائٹس بنائی ہیں جو ڈفرینٹ میں نے کمپنیز کو پرووائڈ بھی کی ہیں اور ڈفرینٹ کلائنٹس کے لیے بھی میں نے پرووائڈ کی ہیں. لائک آپ فری لانسنگ کی طرف اگر چلوں میں تو میں فائیور کی اوپر جاتا ہوں, اور فائیور پہ میں نے ڈفرینٹ کلائنٹس کو ڈیل کیا ہے اور فائیور کے اوپر میں نے ڈفرینٹ ویب سائٹس اور پروجیکٹس پرووائڈ کیے ہیں. اس کے بعد میں دیکھ لیتا ہوں کہ اگر آپ ویب ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں تو میں نے جیسا کہ گیگس فار گیگس ہیں, یہ بھی ایک ویب سائٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹیوٹوریل پوائنٹ ہے, ٹیوٹوریل کارٹ ہے, یہ ساری ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں. تو نوجوانوں کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس سے بھی کافی چیزیں سیکھ سکتے ہیں. قاسم محمود صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے اسکل ڈیولپمنٹ کے اندر اور ایپ ڈیولپمنٹ کے اندر کافی کام کیا ہے. جو حکومت آزاد کشمیر یا حکومت پاکستان اس سلسلے میں کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ جہاں پہ حکومت کی بات آئے تو حکومت اس وقت جو ٹریننگ پرووائڈ کر رہی ہے وہ تقریباً 250 انسٹیٹیوٹس ہیں جو گورنمنٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں. لائک میں نیفٹیک کی طرف چلتا ہوں, نیشنل ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ اتھارٹی, وہ یہ کورسز پرووائڈ کر رہے ہیں جس میں وہ ایپ ڈیولپمنٹ آفر کر رہے ہیں اور ویب ڈیولپمنٹ آفر کر رہے ہیں. اس کے بعد جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسٹوڈنٹ تعلیم کے بعد FSC کے بعد یا میٹرک کے بعد وہ اس لائن پہ آ جاتے ہیں کہ وہ کورسز کر سکیں, شارٹ کورسز, اور اس کی ڈیوریشن ہوتی ہے 6 منتھ کے لیے, اور 6 منتھ میں وہ اچھی خاصی مطلب اس کی ٹریننگ ہو جاتی ہے اسٹوڈنٹ کی, اور اس کے بعد وہ اپنی فیلڈ پہ آ جاتے ہیں, اور فیلڈ کے بعد پھر وہ کسی جگہ پہ جا کے انٹرنشپ کر سکتے ہیں اور اچھی پھر مطلب جاب کی طرح ڈال سکتے ہیں. قاسم محمود صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ حکومت نے 250 یا اس سے زائد ایسے ادارے قائم کیے ہوئے ہیں جہاں پر نوجوان اسکل ڈیولپمنٹ یا فری لانسنگ سیکھ سکتے ہیں, تو اس میں کتنا فیس کتنی ادا کرنی پڑتی ہے, کتنا معاوضہ ادا کرنا پڑتا ہے, کیا اس میں داخلہ آسانی سے مل جاتا ہے؟ داخلہ جو ایک انسٹیٹیوٹ ہے اس میں 25 اسٹوڈنٹس کی جو ہوتی ہے گنجائش ہوتی ہے, تو اس میں یہ گورنمنٹ کے جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں 6 منتھ کے کورسز. محمد حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت کے لیول پر تو یہ کام ہو رہا ہے, لیکن جیسے آزاد کشمیر کے مختلف علاقے ہیں وہاں پر انٹرنیٹ کی رسائی بھی اس طرح سے ممکن نہیں ہے اور حکومت کے ادارے بھی وہاں پر قائم نہیں ہے, تو وہاں پر جو رہنے والے نوجوان ہیں وہ کس طرح سے فری لانسنگ یا ایپ ڈیولپمنٹ سیکھ سکتے ہیں؟ جی آج کل یہی ایشو بہت ہمارے آزاد کشمیر میں آ رہا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو یہ فیسلٹی پرووائڈ نہیں ہو رہی. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک اچھا پلیٹ فارم ہے گوگل اور یوٹیوب. اس پہ بے شمار یوٹیوب ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے چینلز پہ ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں. اگر میں بات کروں ویب اپلیکیشن کی یا ایپ ڈیولپمنٹ کی تو اس میں کافی سارے لوگوں نے اپنے چینل پہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے, ان کے کسی دوست کے پاس انٹرنیٹ ہے, وہ اس کے پاس جا کے وہ سارے لیکچرز ڈاؤن لوڈ کر لیں تو پھر وہ اپنے گھر جا کے جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے تو وہ سارا کام سیکھ سکتے ہیں. یہ ایک بہت پلس پوائنٹ ہے ہمارے پاس انٹرنیٹ کا, اگر گورنمنٹ لیول پہ یہ وہاں پہ کام نہیں ہو رہا تھا. محمد حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سے کس حد تک آمدن ہو سکتی ہے؟ یہ جو ایپ ڈیولپمنٹ ہے یا اسکل, بہت سے لوگ بات کرتے ہیں, بہت سی اس کے بارے میں متس ہیں, بہت سی کہ لاکھوں لوگ یا کروڑوں پہ لوگ کماتے ہیں, یہ بات سچ ہے یا کہ نہیں؟ جی اگر میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں تو مجھے ابھی 2 سال ہوں گے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے. تو جو منیمم آپ کما سکتے ہیں نا وہ آپ 50K تک کما سکتے ہیں کم سے کم. اگر آپ کا 2 سال کا ایکسپیرینس ہے, آپ کو جب پہلی جاب ملے گی آپ سے وہ 50,000 کی ایک جاب سٹارٹ ہو جائے گی. اگر آپ جتنا وہ زیادہ کام کریں گے, جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہوگا آپ اتنا زیادہ کما سکیں گے. اگر ایک اپلیکیشن کی بات کریں, اگر ایک ایجوکیشن اپلیکیشن کی بات کریں ہم, وہ 60 لاکھ 70 لاکھ 80 لاکھ کی بھی یہ سیل ہو رہی ہوتی ہیں بڑی مارکیٹ لیول تک. یہ بہت زیادہ ریونیو ہم جنریٹ کر سکتے ہیں. میں بھی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, حسنین کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اس میں آپ اس طرح بھی ارننگ کر سکتے ہیں. لائک آپ کوئی ایپ آپ نے پبلش کر لی ہے یا کوئی ویب سائٹ آپ نے بنا لی ہے, تو اس میں سب سے زیادہ چیز جو ہوتی ہے وہ ٹریفک ہوتی ہے. جب آپ کی ویب سائٹ پہ بہت زیادہ ٹریفک آئے گی, بہت زیادہ لوگ آئیں گے آپ کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں گے, تو اس سے کیا ہو سکتا ہے, لوگ ارننگ کر سکتے ہیں. اب میں ارننگ پہ آتا ہوں کہ وہ اس سے ارننگ کیسے کر سکتے ہیں. ایک تو وہ اس میں ایڈز وغیرہ کر لیتے ہیں, اور جب وہ ایڈز ہوتے ہیں وہ ایڈ کو اسکپ کرتے ہیں تو اس سے ارننگ ہو سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جب وہ پیجز کو وزٹ کرتے ہو آپ, تو پیجز کو وزٹ کرنے سے مطلب اس میں بہت سی ریسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں الاؤ پرمیشن ہوتی ہے, وہ پرمیشن کو جب الاؤ کرتے ہو تو اس سے بھی وہ ارننگ کر سکتے ہیں, اور اس میں وہ لاکھوں کروڑوں کے حساب سے ارننگ کر سکتے ہیں جس حساب سے ان کی ٹریفک ہوگی. اچھا محمد حسنین صاحب اور قاسم محمود صاحب, میں آپ دونوں سے سوال یہ کروں گا کہ اس وقت کون کون سی سکلز جو ہیں وہ
ڈیمانڈ میں ہیں. نوجوان ظاہر ہے فری لانسنگ جو کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اپلیکیشنز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, تو ایسی کون کون سی سکلز یا ایسی کون کون سی جیسے گرافک ڈیزائننگ ہے یا ایپ ڈیولپمنٹ ہے یا ویب سائٹ ڈیزائننگ ہے, تو وہ کون سی سکلز ہیں جو زیادہ ڈیمانڈ میں ہیں؟ کیونکہ اس حوالے سے بہت کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ کون سی سکل سیکھنی چاہیے. اگر میں بات کروں کسی بھی ایک فیلڈ کی, یہ جو ایک فیلڈ ہے نا, یہ ہم ایک گروپ میں کام کرنا پڑتا ہے. اگر ہم بات کریں صرف ایپ ڈیولپمنٹ کی, اس میں ہمیں ڈیزائننگ کی ضرورت پڑے گی, ہمیں مارکیٹنگ کی ضرورت پڑے گی, ہمیں پھر پروگرامنگ کی ضرورت پڑے گی, پھر ہمیں SEO کی ضرورت پڑے گی. یہ دیکھیں یہ ایک گروپس آف پیپلز ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایک اسکل ہے, کوئی بھی ایک اسکل, آپ کسی کمپنی میں جوائن کریں یا آپ آن لائن کام کر سکتے ہیں, آپ اس ویلیو کی بہت ڈیمانڈ ہے. مطلب آپ کوئی بھی ایک اسکل, آپ مارکیٹنگ سیکھ لیں, آپ کا پھر بھی ایپ کے ساتھ کام ہو گیا. اگر صرف کسی کو ایپ ڈیولپمنٹ آتی ہے, وہ اکیلا کام نہیں کر سکے گا, اسے ڈیزائننگ کی ضرورت پڑے گی, اس کو مارکیٹنگ کے لیے ضرورت پڑے گی. تو یہ ساری اسکل ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوئی ہوئی ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو میں بتاؤں گا کہ ڈیولپمنٹ کی جو جابس ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں. مارکیٹ میں جب بھی آپ جائیں گے تو وہاں پہ 3 طرح کے ڈیولپر آپ کو ملیں گے. ایک ہوتا ہے فرنٹ اینڈ ڈیولپر, ایک ہوتا ہے بیک اینڈ ڈیولپر, اور تیسرا ہوتا ہے آپ کا فل اسٹیک ڈیولپر. سب سے پہلے میں آؤں گا کہ فرنٹ اینڈ ڈیولپر کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. فرنٹ اینڈ ڈیولپر میں آپ کی ویب سائٹ پہ آ جاتا ہوں. ویب سائٹ میں آپ ایک تو کوڈنگ کے ذریعے ویب سائٹ کرتے ہیں, دوسری اگر آپ کو کوڈنگ نہیں آتی تو آپ ڈیزائننگ کے ذریعے مطلب چیزوں کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے آپ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں. اب میں آتا ہوں کہ کوڈنگ کے ذریعے آپ کیا کیا ٹولز یوز کر کے آپ ویب سائٹ بنا سکتے ہو. اس میں سب سے پہلے ایک لینگویج آتی ہے HTML, ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج, اور ساتھ اس کی ہوتی ہے کسکیڈنگ اسٹائل شیٹ CSS, اور ساتھ ہی اس میں ہم جاوا اسکرپٹ کو ایڈ کر لیتے ہیں جس پہ آپ اینیمیشن وغیرہ لگا سکتے ہو. پھر میں آتا ہوں بیک اینڈ ڈیولپر کے اوپر. اس کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کہ بیک اینڈ پہ ڈیٹا بیس کو مینیج کرنا, ڈیٹا بیس کو کنٹرول کرنا, ڈیولپمنٹ کرنا. اس میں آپ کی PHP آ جاتی ہے, ASP.NET آ جاتی ہے. پھر ایک ہوتا ہے فل اسٹیک ڈیولپر جو دونوں کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے, ایز اے فرنٹ اینڈ بھی کام کرتا ہے اور ایز اے بیک اینڈ بھی کام کرتا ہے. تو فل اسٹیک ڈیولپر مطلب کمپلیٹ اوور اسٹارٹ کا ڈیولپر ہوتا ہے. محمد حسنین صاحب اور قاسم محمود صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس وقت بہت سے لوگ جو اپلیکیشنس ڈیولپ کر رہے ہیں اس میں جو ایجوکیشنل ایپس ہیں, اب ان کا بہت ایک رجحان ہے اور لوگ جو مختلف انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں, تو کس قسم کی ایجوکیشنل ایپس جو ہیں وہ ڈیولپ کی جا سکتی ہیں؟ قاسم صاحب پہلے میں آپ سے سوال کروں گا. ایجوکیشنل ایپس میں سب سے پہلے تو میں آ جاتا ہوں گیکس فار گیکس. یہ ایک ویب سائٹ ہے, بہت بڑی ویب ایپ بھی ہے. اس کے علاوہ ٹیوٹوریل پوائنٹ ہے, ٹیوٹوریل پوائنٹ کے علاوہ ٹیوٹوریل کارٹ ہے. یہ بے شمار ویب سائٹس ہیں. اس کے علاوہ خان اکیڈمی ہے, یہ بھی ایک ایپ ہے, اور اس میں لاکھوں لوگ یہاں سے مطلب سیکھنے کو کافی چیزیں ملتی ہیں ان کو. تو پاکستان میں یہ کون سے لوگ ہیں جن کو ضرورت پڑ سکتی ہے ایجوکیشنل ایپس ڈیولپ کرنے کی؟ جو لوگ ٹیوشن اکیڈمیز چلا رہے ہیں, جو لوگ مختلف قسم کے جو ایگزامس کی تیاری کرواتے ہیں, کیا وہ ایپس بنوائیں؟ تو کس قسم کے لوگ جو ہیں یا کس طرح کی ایپس آپ سمجھتے ہیں محمد حسنین صاحب؟ فرسٹ آف آل تو یہ پہلے ہمارے پاس ایک ادارہ ہے, تو ہم اس کے لیے ایک اپلیکیشن بنوا سکتے ہیں. ہمارا اپنے اسکول کا سارا ڈیٹا, اپنے کالج کا سارا ڈیٹا ہم اپلیکیشن پہ لانا چاہتے ہیں, ایک موبائل پہ لانا چاہتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارا جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ بھی اپلیکیشن پہ آ جاتا ہے. یہ تو ہو گیا کہ انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے. دوسرا یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہم بچوں کے لیے ایجوکیشن پرپز کے لیے اپلیکیشن بناتے ہیں, لائک ABC, ان کی وائس, وہ سارا بچوں کا, وہ ساتھ کھیل بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے پاس پلس پوائنٹ آ جاتا ہے. ایک تو اپلیکیشن صرف انسٹیٹیوٹ کے لیے. اس کے علاوہ بھی ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بنا سکتے ہیں کہ بچوں کے لیے کافی ساری اپلیکیشن بن جاتی ہیں, گیم بن سکتی ہیں, جس سے وہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. محمد حسین صاحب اور قاسم محمود صاحب, آخر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر کسی نے کوئی اسکل سیکھ لی ہوئی ہیں لیکن آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے, دور دراز علاقے میں بیٹھے ہوئے, تو اپنی اسکل کا پھر میکسیمم فائدہ کس طرح سے اٹھایا جا سکتا ہے؟ لوگوں کو کس طرح سے اپنی اسکل ان تک پہنچائی جا سکتی ہے؟ آج کل بات ہوتی ہے کہ آن لائن ارننگ کی, تو لوگ جاتے ہیں فائور کی طرف یا اپور کی طرف. لیکن سب سے پہلے آپ کو ایک پروفائل بنانی پڑتی ہے LinkedIn پہ. وہاں پہ آپ اپنی پروفائل بنائیں اور آپ کو اپنی کیٹیگری سلیکٹ کریں کہ مجھے صرف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں کام چاہیے. تو آپ وہاں پہ کیٹیگری سلیکٹ کریں گے تو کافی سافٹ ویئر اس کو آن لائن جاب ان کو چاہیے ہوتی ہے کہ لوگ گھر بیٹھے ان کے لیے کام کریں. تو وہ آپ کو گھر بیٹھے جو جابز آفر کر رہے ہوتے ہیں, آپ گھر بیٹھ کے لاکھوں کما سکتے ہیں. بہت شکریہ محمد حسنین صاحب اور قاسم محمود صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کا حصہ بنے, ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. سامعین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابرار اسلم کو اجازت دیجیے. آپ پروگرام ہم نوجوان سن رہے تھے. یہ پیشکش ہے آزاد کشمیر ریڈیو میرپور کی اور اس کے پروڈیوسر ہیں خوشبخت